اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت ہے، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کو ہر رمضان پورا قرآن کریم سناتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور سنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ قرآن کریم کے حافظ تھے، لیکن بعض صحابہ کرام سے آپ قرآن کریم خود سنا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اس مہینے میں قرآن کریم کا خوب اہتمام کرتے تھے، کثرت سے اس کی تلاوت کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام 10 دن میں، اور بعض 7 دن میں، اور بعض 3 دن میں قرآن کریم کو ختم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان میں 61 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ دیگر اسلاف سے بھی قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت ثابت ہے، اس لیے اس مہینے میں قرآن کی خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ البتہ ایک بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کی خوب رعایت ہو۔ ہمارے درمیان ایک بہت بڑی کمی یہ پائی جاتی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں تلاوت قرآن میں وہ لطف نہیں ملتا جو حضرات صحابہ کرام اور اسلاف کو ملا کرتا تھا۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کریم ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے، اور اس کے کیا تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں پر کس طرح عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رمضان میں کم از کم تفسیر کے حلقے قائم کر کے، یا کم از کم معتبر علماء کی تفسیریں دیکھ کر قرآن فہمی کی کوشش کریں، تاکہ معانی و مفاہیم کو سمجھ کر تلاوت کر سکیں۔ دوستو، اگرچہ قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب سمجھنے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک حیثیت سے اس شخص پر حق تعالی شانہ کی زبردست عنایت ہوگی جو بغیر سمجھے کلام اللہ شریف کی تلاوت کرتا ہو، کیونکہ صرف حق تعالی شانہ کی محبت اس کا باعث ہو سکتی ہے۔ سو کلام اللہ کا اصل نفع اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب نقل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حق تعالی شانہ کو خواب میں دیکھا، عرض کیا، اے اللہ، وہ کون سا عمل ہے جو آپ سے زیادہ قریب کرنے والا ہے؟ ارشاد ہوا، وہ عمل تلاوت قرآن ہے۔ آپ نے عرض کیا، بفہم او بلا فہم، یعنی سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ ارشاد ہوا، بفہم او بلا فہم، سمجھ کر ہو یا بغیر سمجھے۔ راز اس میں یہ ہے کہ مصنف اپنے کلام کے پڑھنے سے خوش ہوا کرتا ہے، پس جب بندہ حق تعالی شانہ کے کلام کو پڑھے گا تو اللہ تعالی شانہ